الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء سیدنا و شفیعنا و نبینا بالقاسم محمد ارشاد فرمایا حضرت رسالت موعود صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ جہاں تک پہلے جز کا تعلق ہے، کون انکار سکتا ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کا حیثیت نوازہ ہونے کے رسول خدا سے قریب کرتے ہیں، مگر دوسرا جز یعنی میں حسین سے ہوں لوگوں کو محو حیرت کر دیتا ہے۔ درود بھیجیں قرآن مجید میں جا وجہ ان کی مدح سرائی کی ہے، ان کی پیروی کا حکم دیا ہے، اپنے تقبل کا واسطہ دیا۔ غرض جو فضیلت اور مرتبہ درگاہ رب العزت میں ان دونوں شہزادوں کا ہے، وہ بڑے بڑے اولو العزم پیغمبروں کا نہیں۔ خدا حسین کو کتنا چاہتا ہے اس واقعے سے اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ پیغمبر خدا مسجد میں نماز جماعت پڑھا رہے ہیں اور حسین کھیلتے ہوئے آ گئے۔ پیغمبر ادھر سجدے میں گئے، ادھر امام حسین نانا کی پشت پر سوار ہو گیا۔ حضرت چاہتے تھے کہ سجدے سر اٹھائیں، لیکن امین وحی نازل ہو کر خدا کا حکم اٹھائے کہ حبیب سجدے کو اس وقت تک طول دو جب تک حسین خود سے آپ کی پشت سے نہ اتر جائے۔ انہی فضل و کمال کے سبب آپ حسن حسین کی عظمت و بزرگی مختلف طریقوں سے ظاہر فرمایا کرتے تھے۔ آپ کی زندگی کا کوئی لمحہ ایسا نہیں ملتا جب مسلمانوں نے حسین کو اپنے گلے کا ہار نہ بنا دیکھا، اور سیرت رسول کوئی واقعہ ایسا نہیں جب آپ نے اپنے بچوں کی فضل امت کے سامنے نہ بیان کیا۔ درود پڑھتے ہیں محمد۔ کبھی یہ ارشاد فرماتے جاتے کہ ہمارے دونوں نواسے سرداران جوان بہشت ہیں، اور کبھی کہتے ہمارا ہی گوشت گوشت ہے، جس نے ان کو دوست رکھا اس نے ہم کو دوست رکھا، اور جس نے ان سے دشمنی کی وہ ہمارا دشمن ہوا۔ کبھی دعا انداز میں فرماتے الہی تو دوست رکھ جو ان سے دوست رکھے، اس سے دشمنی کر جو ان سے دشمنی کرے۔ کبھی یہ کہہ کر مسلمانوں پر ان کی اہمیت کا اظہار فرماتے کہ لوگوں میں تمہارے درمیان دو قیمتی چیزیں چھوڑے جاتا ہوں، ایک قرآن اور دوسرے میرے اہل بیت، جو ان دونوں سے نوش کرے گا نجات پائے گا۔ کبھی بحکم خدا ارشاد فرماتے مسلمانوں میں تم سے عذر رسالت کچھ نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ تم میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ غرض حضرت خواہ سفر میں ہوں ہر جگہ ہر حال میں حسنینی کا تذکرہ فرمایا کرتے تھے۔ ضرور بھیجے محمد والا۔ روایت میں ہے کہ پیغمبر خدا مسجد میں تشریف فرما تھے، امام حسین دوڑتے ہوئے پیغمبر خدا کی آغوش میں گر پڑے اور حضرت کی ریش مبارک سے کھیلنے لگے۔ رسول اللہ حسین کا منہ کھولتے اور اپنا منہ ان کے منہ میں دے دیتے تھے اور ارشاد فرماتے جاتے خدایا میں اسے محبوب رکھتا ہوں، تو بھی اسے محبوب رکھ۔ آپ سے کسی نے دریافت کیا کہ اہل بیت میں سب سے زیادہ آپ کس کو چاہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا حسن حسین کو۔ لیلا ابن مروان ناقل ہے کہ ہم لوگ پیغمبر کا حلقہ کیے بیٹھے تھے کہ ام الامین نے آ کر عرض کیا یا رسول اللہ حسن حسین کھو گئے۔ حضرت یہ سنتے ہی بےتاب ہو گئے اور فرمایا کہ تم لوگ اٹھو اور میرے فرزندوں کو ڈھونڈو۔ ہر شخص نے ایک سمت اختیار کی، میں پیغمبر کے ساتھ ہو گیا۔ حضرت چلتے گئے یہاں تک کہ ایک پہاڑ کے دامن میں پہنچے، دیکھا حسن حسین ایک دوسرے لپٹے ہوئے سو رہے اور ایک اژدہا سر کے بل کھڑا ہے۔ پیغمبر بچوں کی طرف دوڑے، اژدہا سرک کر الگ ہو گیا۔ آپ نے دونوں کو الگ کیا اور ان کے چہروں پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا میرے ماں باپ تم پر فدا ہو جائیں، تم دونوں خدا کے نزدیک بڑے محترم ہو۔ درود بھیجتے ہیں۔ پھر آپ نے ایک کندھے پر حسن کو اور دوسرے کندھے پر حسین کو بٹھایا اور بیت الشرف میں تشریف لائے۔ اسی طرح ایک دن حضرت مسجد نبی میں جلوہ افروز تھے اور اصحاب و انصار آپ کے چاروں طرف یوں بیٹھے تھے جس طرح چاند کے گرد ستاروں کا جھرمٹ۔ مصروف و دند تھے سلطان مشرقین، جو گھر سے نکلے کھیلنے زہرا کے نور ہیں۔ نانا بغیر دونوں نوازوں کا نہ تھا چین، بڑھ جاتے تھے حسن کبھی آگے کبھی حسین۔ کہتے تھے دیکھے کون قدم جلد اٹھاتا ہے، نانا کے پاس پہلے بھلا کون جاتا ہے۔ بیٹوں کو تھا علی کا اشارہ کہ بیٹھ جاؤ،
لازم نہیں کہ اس میں نانا کو تم سکھاؤ۔ پھیلا کے ہاتھ بولے محمد کے آؤ آؤ، شبیر نے کہا ہمیں پہلے گلے لگاؤ۔ بھائی حسن جو آپ کے گودی میں آئیں گے، ہم تم سے نانا جان ابھی اٹھ جائیں گے۔ بولے حسن کہ واہ ہمیں اور کرے نہ پیار، اقرار کر چکے ہیں شہنشاہ نامدار۔ بولے بچش نم یہ حسین فلک بکار، دیکھو تو کون کاندھے پہ ہوتا ہے سوار۔ سب سے سوا جو ہیں سو ہمیں ان کے پیارے ہیں، آگے نہ بڑھیے آپ کے نانا ہمارے ہیں۔ رسول خدا منبر سے نیچے تشریف لائے اور دونوں نونہال چمن رسالت کو گود میں اٹھا لیا۔ بھر بھر کے دیکھتے تھے شہنشاہ مشرقین، وہ جانب حسن تو کبھی جانب حسین۔ بیٹھے جو جان ہوئے کو وہ زہرا کے نور عین، تھا تن کو لطف قلب کو راحت جگر کو چین۔ جھک جھک کے منہ رسول زمن چومنے لگے، ان کا گلا تو ان کا دہن چومنے لگے۔ پیغمبر خدا مثل پروانے دونوں پر نثار ہو رہے تھے۔ بار بار امام حسن کے لب و دہن کا بوسہ لیتے تھے، اور جب امام حسین اپنا منہ نانا کے دہن مبارک کے پاس لے جاتے تھے کہ ہمارے لب و دندان کا بوسہ لیں، تو رسول چھوٹی اٹھا کر ان کے گلے کو چومنے لگتے تھے۔ امام حسین کو رسول کا انداز اچھا نہیں لگا، منہ سے کچھ نہ بولے، آنکھوں میں آنسو بھرے گود سے اتر پڑے اور سیدھے بیت الشرف میں تشریف لائے۔ بیت الشرف میں آئے جو شبیر نامدار، کرتے کو منہ پہ رکھ کے بہت روئے زار زار۔ دوڑی یہ کہہ کے فاطمہ زہرا جگر فگار، ہائے ہائے حسین کیا ہوا تو کیوں ہے اشک بار۔ میری طرف تو دیکھو کہ بےتاب ہوتی ہوں، چادر سے منہ کو ڈھانپ کے لو میں بھی روتی ہوں۔ یہ کہہ کے فاطمہ زہرا نے حسین کو گود میں اٹھا لیا اور پیار کرنے لگی، بھی رونے کا سبب پوچھا۔ بولے حسین ہم تو ہیں اس بات پر خفا، نانا نے چومے بھائی کے ہونٹ اور میرا گلا، تم اماں جان منہ کو تو سونگھو میرے ذرا، کیا بوئے ناگوار ہے میرے دہن میں کیا۔ بھائی کے لب سے اپنے لبوں کو ملاتے ہیں، اب ہم نہ جائیں گے ہمیں نانا بلاتے ہیں۔ مائیں سن کر بیتاب ہو گئی، سن کر بیٹے کو چوم لیا اور کہا کہ میرے گلزار تمہارے دہن میں وہ خوشبو ہے، وہ پھولوں کو کہاں نصیب۔ اچھا اگر تم کو ایسا ہی ملال ہے تو آؤ چلو میں تمہارے ساتھ چلتی ہوں، دیکھیں تمہارے منہ نہ چومنے کا کیا سبب ہے۔ یہ کہہ کر امام حسین کو گود میں لیا اور چادر اوڑھ کر مسجد نبوی میں تشریف لے گئی۔ بل ہوا کہ جناب سیدہ اپنے والد بزرگوار کے پاس آ رہی ہیں۔ سارے اصحاب ایک ایک کر کے مسجد کے باہر چلے گئے۔ تعظیم فاطمہ کو اٹھے سید البشر، دیکھا کہ چشم فاطمہ ہے آسموں سے تر۔ خمتے حسین دوش پہ ماں کے جھکائے سر، تھائے کھلال مہر کے پہلو میں جلوہ گر۔ ماں کہتی تھی نہ رو مگر چپ نہ ہوتے تھے، آنکھیں تھی بند ہچکیاں لے لے کے روتے تھے۔ گھبرا کے پوچھنے لگے محبوب ذوالجلال، روتا ہے کیوں حسین کا کیا ہے تمہارا حال۔ بولی بطول آج قلق ہے مجھے کمال، رویا ہے یہ حسین کے آنکھیں ہیں دونوں لال۔ آتے ہفتے روتے ہوئے گھر میں جاتے ہیں، شفقت کی کرتے آپ ہی کو رلاتے ہیں۔ ہاتھوں کو جوڑتی ہوں میں آشا ہے بہروبر، شفقت کی اس کے حال پر ہردم رہ رہے نظر۔ رونے سے اس کے ہوتا ہے ٹکڑے میرا جگر، مطفا کا کش غریب کا پیارا ہے یہ مصر۔ ارے حیدر سے پوچھئے میرے عشرت کے حال کو، کس کس دکھوں سے پالا ہے اس نونہال کو۔ شفقت سے آج آپ نے چومے حسن کے لب، بوسہ لیا نہ ان کے لبوں کا یہ کیا سبب۔ رتبے میں دونوں ایک ہیں یا سرور عرب، یہ میں سچ کہوں یہ سن کے مجھے بھی ہوا عجب۔ اس کو جو ہو خوشی تو میرا دل بھی شاد ہو، چھوٹے سے چاہیے کہ محبت زیادہ ہو۔ آپ ان کے ناز اٹھاتے ہیں یا شاہ بہروبر، پھر کس سے روٹھے آپ سے روٹھے نہیں اگر۔ اکثر انہیں چڑھایا حضرت نے دوش پر، گیسو ہوئے ہیں ننھے سے ہاتھوں میں پیشتر۔ روٹھے تھے سوقت منہ پہ سر دھرنے آئے ہیں، ارے منہ کے نہ چومنے کا گلا کرنے آئے ہیں۔ رسول خدا سنتے ہی بیتاب ہو گیا اور دہاڑے مار مار کر رونے لگے۔ بولے جگر کو تھام کے محبوب ذوالجلال، ارے تجھ
से सुना न जाएगा फातिमा ये हाल। किस मुंह से मैं कहूँ कि कलक मुझको है कमाल। ज़हरा शहीद होएंगे तेरे ये दोनों लाल। अरे मातम की ये खबर अभी जिब्रील लाए थे। सारे मलक हुसैन के पुरसे को आए थे। इल्मास पी के होएगा बेजा तेरा हसान। ये वजह है कि चूमता हूँ इस समय दहन। अरे भर जाएगी कलेजों के टुकड़ों से सब लगान। होगा ज़मूर रवी तेरे इस लाल का बदान। सोए बहिश्त जब ये जहां से सिधारेंगे, बदकिश्ती रिज़्क़ के जनाज़े पे मारेंगे। अरे ज़हरा मुझे कलाम की ताकत नहीं है। हल्के हुसैन चूमने का क्या कहूँ सबब। एक बन में 3 रोज रहेंगे ये तशनला। कट जाएगा यही गला खंजर से है बसा। नेज़े पे सर चढ़ेगा तेरे नूरैन का। घोड़े से रौंद डालेंगे लाशा हुसैन का। ये सुनते ही हजरत फातिमा बेचैन हो गई और बाचशुर गिरिया बाप से गोया हुई, बाबा क्या आपके रहते हुए मेरे हुसैन के मुजालिम उठाए जाएंगे? रसूल ने रोककर फरमाया, नहीं बेटी, ये मुजालिम उस वक्त होंगे जब न हम होंगे, न अली होंगे, न हसन होंगे, न तुम होंगे। अब सैयदा को जब बाकी न रही, बेताब होकर फरमाने लगी, बाबा फिर मेरे हुसैन पर रोएगा कौन? रसूल ने फरमाया, बेटी सब्र करो, खुदा एक गिरोह को पैदा करेगा जिसके मर्द औरत जवान बूढ़े बच्चे कयामत तक तुम्हारे फर्जंद पर रोया करेंगे। आपने समझा वो गिरोह कौन है? हुसैन का गम फातिमा के दिल से पूछिए। ये मजलूम है जिस पर कोई रोने वाला न था, बल्कि यूं कहूँ कि रोने वाले तो मौजूद थे। चाहने वाली बहन की बेटियां थी, बेटा था, मगर क्या उनको रोने दिया गया? खुदा की कसम नहीं, जब किसी बीवी की आंखों में आंसू आ जाता था तो अश्किया कोड़ों और अजत पहुंचाते थे। इत्तफाल खुद साल जब आहुजारी करते तो शीन मलून तमाचे लगाता था। बानों पे ताकीद थी अकबर को ना रोए। अरे छाती भी जो भर आए तो असगर को ना रोए। एक शब की दुल्हन कासिम बेपर को ना रोए। ज़ैनब से कह दो के बरादर को ना रोए। अब लाश ये भी सिद्ध रसूल मदनी की, होएंगे कलम हाथ अगर सीना सनी की। अरे लेगी सकीना जो नाम है अलंदार, तो सूफ तमाचों से करेंगे गुल रुखसार। हाय हाय मेरा बाबा जो पुकारेगी वो हर बार, कस देगा रस्सी से गला शिमर सितमगार। भूले से भी घर डांट पे घर फरियाद करेगी, देवेंगे वो ईसा के बहुत याद करेगी। लिखा के बाद कत्ल सैयद शुहदा हरम को असीर करके करीब मक्का लाए, जहाँ 18 बनी हाशिम के बेगोर गफन लाशें लेकर। ये हो चुका मंजर देखकर बीवियों को ताक़त न रही। वाह हुसैन का शोर गिरिया बुलंद हुआ। जनाब ज़ैनब हुसैन मजलूम के तन पास से लिपट गई। जख्मी बदन से भाई की लिपटी वो दिल फिगा। दुनिया में ये मोहब्बत उल्फत है यादगार। अरे गम से तड़प गया शाहे फलक विकार, वो कह रही थी लाशें बेसर
उठो के दूध तुमने नहीं देर से पिया, जंगल में नींद आएगी क्या रात को भला। अरे बहलाने वाला कौन है डर कर जो रोगे, क्यों आरी आज बाप के पहलू में सोगे। कुर्ता में लाश लूंगा पिन्हाऊं मैं, वो दूर किस तरह जरा पास आऊं मैं। हमारे साथ ने हाल देकर हुक्म दिया कि इन बेकसों को जुबरन शोहदा से जुदा कर दिया जाए। चुनाचे कुछ अशकिया बढ़े और जबरदस्ती एक एक को पकड़कर ऊँटों पर सवार किया। ये लुटा हुआ काफिला इस शान से रवाना हुआ कि आगे आगे शोहदा के कटे हुए सर नेज़ो नकबर नस्ल थे और उनके पीछे सिरान अहले बैत के ऊँटों की कतार थी। मुहार नाका बीमार करबला के हाथ में थी। ऊँटों को चला की तालम का मुजादा, सदमे से हुई शिद्दत और तप ज्यादा। असवार के घोड़ों पे लई और प्यादा, जब सोजोब से करते थे ठहरने का इरादा। शानों पे सिनानों की झुकाते थे सितमगर, बीमार को खींचे लिए जाते थे सितमगर। अलानतुल्लाह अलैहि वसल्लम सलामुल लज़ीना ज़लमू व यंतर